السلام علیکم، میں آج آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کے آئی ہوں، بہت انفارمیٹیو ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے۔ آج کل ایک جو سٹوری ہے وہ سوشل میڈیا اور میڈیا پہ ہر جگہ بہت زیادہ وائرل ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کو سن رہے ہیں، وہ ہے نور عالم خان کے بارے میں، جو کہ طیبہ گل کی ایک سٹوری کو سامنے لے کر آئے ہیں۔ طیبہ گل نے نیب چیئرمین ایکس جو ہیں جاوید اقبال، ان کے اوپر سیکشل ہراسمنٹ کا کیس کیا ہے۔ اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کے اوپر بعد میں کریں کہ پہلے آپ یہ سن لیں کہ یہ کہتی کیا ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد 10 مئی کو میں نے جب یہ کمپلین فارورڈ کی تو 13 مئی سے میرے ساتھ رابطے سٹارٹ ہو گئے ان کے۔ یہ ویڈیو 23 تاریخ کو آن ایئر کر دی گئی مجھ سے پوچھے بغیر، میرا اس میں کوئی کنسنٹ نہیں تھا۔ جب آن ایئر ہو گئی اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ آن ایئر ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد اس کی تردید بھی چلا دی گئی اور مجھ سے کچھ نہیں پوچھا گیا۔ ویڈیو بنانے کی نوبت اس وقت پیش آئی جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنی لیمٹس کراس کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، میرے منع کرنے کے باوجود جو مجھے ہراساں کرتے رہے۔ ابھی پی ایس سی میں بھی میں نے وہ ویڈیو چلائی ہے جس میں انہوں نے مجھے یہ تک کہا کہ آپ کسی اور آفس میں مجھے بیٹھی نظر آئی ہیں کسی اور کے ساتھ تو آپ کے ٹکڑے جھنگ جائیں گے۔ انہوں نے الٹا انہوں نے کیا ڈرنا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ میں چیئرمین نیب ہوں، میں طاقتور ہوں اور میں کچھ بھی کر سکتا، اور انہوں نے میرا خیال ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی جو اپنی وہ طاقت اس کو یوز کر سکتے تھے۔ مجھے ابھی تک تھریٹس ہیں، مجھے میری گاڑی پہ فائرنگ بھی کی گئی جھنگ میں جو میرا ہوم ٹاؤن ہے وہاں پہ۔ اس کے علاوہ مجھے ڈفرینٹ طریقے سے نیب نے بھی پریشرائز کیا کہ آپ ہٹ جائیں کیسز سے، جو میں نے نیب کو عدالتوں میں لے کے گئی کیسز میں۔ 2-3 دفعہ میری ان سے ہی ملاقات ہوئی اعظم خان صاحب سے، اور 2-3 دفعہ عمران خان صاحب سے پی ایم ہاؤس میں۔ انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی کہ کیسز ختم ہوں گے لیکن نہیں ہوئے۔ مجھے کیا انصاف ملنا تھا، میں تو ابھی 4 سال سے دھکے کھا رہی ہوں ابھی تک، اور اس کے جو ہے ویڈیوز کے بینیفیشری تو پی ٹی آئی والے ہی رہے، پی ٹی آئی گورنمنٹ رہی۔ انہوں نے کیا بتایا تھا عمران خان نے؟ انہوں نے یہ کہا کہ جو چیئرمین کی ویڈیوز ہیں آپ کے پاس ہمیں دیں، ہمیں ساری ویڈیوز دیں، ہم اس پہ انکوائری ٹیم بٹھائیں گے، کمیٹی تشکیل دیں گے اور آپ کو جو ہے اس پہ انصاف دیا جائے گا۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ میرے پہ ایف آئی آرز دی جا رہی تھیں، تو لیکن اس کا یہ ہوا کہ وہ ویڈیوز یوز کی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے اور بھی تقاضا کیا کہ آپ کے پاس اگر اور بھی ثبوت ہیں تو دیں، لیکن میرے ساتھ جیسا ہو چکا تھا اس کے بعد پھر میں ان کو اور کچھ نہیں دے سکی۔ تو سنا آپ لوگوں نے کیسے یہ عمران خان کے پاس اپنی کمپلین لے کر گئی تھی اور پھر کیسے اس کا مس یوز ہوا۔ لیکن ایک اور حقیقت ہے اس کی کہ یہ نیوز سب سے پہلے بیرسٹر احتشام نے بریک کی تھی، اور یہ بھی آپ انہی سے سنیں۔ ایک دفعہ پہلے سامنے آیا تھا محسن بیگ صاحب، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کس نے یہ سٹوری بریک کی تھی؟ سٹوری آپ ہی نے بریک کی تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو، میں اور آپ کے اس وقت جو جس چینل میں آپ تھے نیوز 1 میں، جن کے مالک اور ہم میرے ہی گھر پہ اکٹھے تھے جب یہ سٹوری آپ لوگوں نے بریک کی، تو میں اور وہ کیونکہ پریشر ایک دم آیا تو ہم لوگ آپ کے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ سے بھی ملاقات ہوئی، اور وہ طیبہ گل صاحبہ بھی وہیں پہ تھیں۔ تو بیسیکلی اس وقت ماحول ڈیفرنٹ تھا۔ جب یہ سٹوری باؤنس بیک کی تو خان صاحب کا جو آئیڈیا تھا وہ ان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ سٹوری جو ہے وہ ان کی فیور میں چلی جائے گی، لیکن آپ نے تو ایک جینون سٹوری تھی اور بڑی سٹوری تھی۔ میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا یہ وہ سکسر ہے جو گراؤنڈ سے باہر چلا گیا، لیکن اس کے اصل میں مجھے تو اس وقت بھی پتا تھا کہ اصل بینیفیشری جو ہیں وہ خان صاحب نے اس کا بینیفٹ اٹھایا۔ جس طریقے سے نیب کے چیئرمین کو، وہ ایک بہت ہی کریکٹر لیس شخصیت کے مالک ہیں، وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب، انہوں نے خان صاحب نے ان کو جب یہ ساری چیزیں دی، مجھے یاد ہے کہ میرے علم میں ہے کہ خان صاحب نے ان کو شاید ایک کوئی گھر بھی لے کے دیا، اس کا رینٹ بھی پے کر رہے تھے جب یہ پی ایم ہاؤس سے نکالا ان کو، اور اس کے بعد پھر یہی چیئرمین نیب تھے جن کے خلاف خان صاحب بہت تھے اور چاہ رہے تھے کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ لیکن جیسے ہی یہ ویڈیو آئی اور وہ جسٹس جاوید اقبال خان صاحب کے پاس رات کو 10 بجے گئے، اس سے اگلے دن جس دن یہ ویڈیو بریک ہوئی، تو
اس کے بعد پھر صورتحال بدل گئی. پھر جو شامت آئی نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی اور جتنے اپوننٹس تھے جن کو پکڑنا تھا اور جو اپنے معاملات کلیئر کرنے تھے. آج دیکھیے کہ آج بھی جو اس وقت کے چیئرمین ہیں انہوں نے کہا مالم جبا کیس اور بی آر ٹی کیس بند ہو گئے. تو یہ چیزیں انہوں نے جسٹس جاوید اقبال نے کی اور میں حیران ہوں کہ یہ کچھ عرصے کے لیے چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی رہے, سینئر جسٹس تھے سپریم کورٹ میں, پھر یہ مختلف بہت بااثر عہدوں پہ رہے. لیکن آپ کریکٹر دیکھیے ان کا, ذرا سی شرم نہیں. اپنے ان کو چاہیے تھا کسی افریقہ کے جنگل میں نکل جاتے اور کسی کو شکل نہ دکھاتے, لیکن یہ ڈٹائی سے بیٹھے رہے, پورا ٹرنیور کیا اور اس کے بعد کیونکہ خان صاحب کے کام ہو رہے تھے انہوں نے ان کو ایکسٹینشن بھی دے دی, ایکسٹینشن بھی کمپلیٹ کی. اور ابھی بھی جانے سے پہلے بھی یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ ان کو بھی کہہ رہے تھے کہ جو آپ حکم کریں گے میں کروں گا. تو ایسے کریکٹر لیس لوگوں کو کبھی کسی بڑے عہدے پہ نہیں بٹھانا چاہیے. اور یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے. جو آج ہم کرائسس میں, ابھی آپ کا پروگرام پہلے دیکھ رہا تھا, جو کرائسس آپ اس ملک کے بتا رہے تھے یا جو ہم اور عوام فیس کر رہے ہیں, وہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ہیں کہ وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوں تو وہ کیا کر رہے تھے. اگر ان کو ایک انویسٹیگیشن ادارے کے ہیڈ کے طور پر لگایا گیا تو وہ کیا کر رہے تھے. اور پھر دیکھیں جو لاپتہ افراد کا کمیشن ہے اس کا بھی ہیڈ یہ تھا اور ایبٹ آباد کمیشن کا بھی ہیڈ یہ تھا. تو مقصد یہ, اور ابھی بھی دیکھیں ڈٹائی سے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بلا رہی, وہ نہیں آ رہا. تو مقصد یہ کہ ایسے لوگوں کو تو ونس فار آل ایک ایگزامپل بنانا چاہیے کہ آپ اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور اس کا بینیفٹ اٹھاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اس وقت کی سٹوری تھی وہ ایک نہ ایک دن آنی تھی. دیکھیں جب بھی آپ کسی مظلوم پہ ظلم کریں گے وقتی طور پر آپ کور اپ کر سکتے ہیں, وہ چھپ سکتا ہے, لیکن وہ چیزیں ہوا میں تحلیل نہیں ہوتی. لوگ موجود ہیں, زندہ ہیں, وہ بولیں گے, وہ بول رہے ہیں. تو وہ تو آپ کا سکوپ بہت اچھا تھا جب آپ نے وہ سٹوری بریک کی. اور یہ سٹوری صرف اتنی ہی نہیں ہے, کیسے ان کو ہراس کیا گیا اور سٹوری بند کروائی گئی, اور اس کے آگے بھی ایک لمبی کہانی ہے, وہ بھی سنو. اب بات ہو رہی ہے کہ 2019 میں سٹوری میں نے بریک کی تھی. میرے اوپر جو ایک جب سب سے پہلے خاتون میرے پاس آئی تھی, گو کہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تو پرائم منسٹرز پورٹل پہ یہ بھیجی تھی ویڈیو, وہاں سے پھر یہ اپلوڈ ہوگی, اس کے بارے میں بات ہوگی. دس از ناٹ ٹرو, دس از اے لائی. وہ سچ نہیں بول رہی ہیں اس حوالے سے. The first time this video ever came on television اور social media was through me, اور یہ خاتون میرے پاس آئی تھیں اور انہوں نے آ کر مجھے کہا, سب سے پہلے مجھے کہا کہ میں اپنے شوہر کی ضمانت کرانا چاہتی ہوں. میں نے جب دیکھا تو مجھے لگا ایک وکیل کی حیثیت سے کہ اس کیس میں تو کچھ ہے ہی نہیں, تو اس کو پکڑا کیوں ہے. میں نے کہا جی خاتون ضمانت ہو جائے گی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو کچھ اور بھی دکھانا چاہتی ہوں. پھر انہوں نے مجھے یہ ویڈیوز اور آڈیوز چیئرمین نیب کی سنائی. The first question محسن بیگ صاحب that came to my mind was کہ کیا میں کسی کی ذاتی زندگی میں کسی کی چادر چار دیواری کو پامال تو نہیں کر رہا, کسی کی پرائیویسی کو بریچ تو نہیں کر رہا. لیکن جب میں مسنگ پرسنز کمیشن کے دفتر میں ہو رہا ہے اور چیئرمین نیب کے دفتر میں ہو رہا ہے, تو پھر میں نے کہا کہ نہیں, یہ ذاتی زندگی نہیں ہے, جو دفتر میں بیٹھ کر ہو رہا ہے یہ ابیوز آف اتھارٹی ہے. And this ought to be reported. That was the time I decided کہ میں سٹوری کو کروں گا. لیکن of course بہت بڑی سٹوری تھی, چیئرمین نیب کا بڑا طاقت تھی, بڑی اتھارٹی تھی, بڑا نام تھا, کوئی ہاتھ ہلانے والا نہیں, لگانے والا نہیں تھا, کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس ٹائم پہ. تو میں نے پہلی چیز یہ کی, میں کچھ چیزیں آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے پہلی چیز یہ کی محسن بیگ صاحب, اور کیونکہ آپ پریوی ہیں ساری سچویشن کے اور آپ موقع پہ پہنچے تھے, وہاں تک لے جا کے پھر میں دوبارہ چھوڑ دوں گا. میں نے پہلی چیز یہ کی کہ اس وقت میں جس چینل پہ کام کرتا تھا اس کے جو مالک تھے, میں نے ان سے شیئر کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر آئے گا. میں نے کہا سر یہ سٹوری ہے, آپ بتائیں آپ وزن اٹھا سکتے ہیں نہیں اٹھا سکتے. انہوں نے مجھے کہا کہ تم اسلام آباد آ جاؤ. میں لاہور میں تھا, میں اسلام آباد گیا جی. رمضان کا مہینہ تھا, 2019 کی بات ہے, رمضان کا مہینہ تھا. جب میں ان کے گھر میں انٹر ہوا تو اس وقت وہ ان کے بارے میں بھی بعد میں بہت آل فال بکا گیا کہ یہ آدمی استعمال ہوا ہے, یہ ایسے ہوا ہے, سراسر جھوٹ. ان کے گھر میں وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس ٹائم پہ. میں جا کے بیٹھ گیا, انہوں نے اپنا پورا جتنا قرآن شریف پڑھنا تھا پڑھا, ختم کیا. اس کے بعد انہوں نے میری طرف متوجہ ہوئے, مجھ سے پوچھا ہاں جی آپ کے پاس کیسا ہے. میں نے انہیں ساری بیک گراؤنڈ بتائی. ڈائریکٹر نیوز اس وقت تھے حافظ طارق صاحب اس چینل کے, ان کو انہوں نے وہاں پہ بلوا لیا. ہم 3 لوگ وہاں پر بیٹھے,
तीनों ने डिसाइड किया कि ये स्टोरी होनी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादती है, ये जुल्म है, ये मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है। अगले दिन डिसाइड हुआ कि 9 बजे के बुलेटिन में इसको ब्रेक किया जाएगा। मैं 9 बजे के बुलेटिन की तैयारी करके बैठा हुआ था, वो हमने ब्रेक किया। अभी सिर्फ मेरा बीपर हुआ है, हाफिज तारिक साहब का बीपर हुआ है। उसके बाद इस खातून को उस दिन मैंने बुलेटिन में इंटरव्यू करना था, 15 मिनट अभी गुजरे हैं बीपर में, तो वो मालिक आए, उनके साथ फिर आप तब थे और फिर एक अजीबोगरीब मंजर था और उसके बाद सब कुछ हमें रोकना पड़ा उस टाइम पर। तो ये इस तरह से ये स्टोरी यहाँ तक ब्रेक हुई थी। उसके बाद फिर एक मुकम्मल खामोशी होगी। फिर ऑपोजिशन ने कहना शुरू किया इमरान खान ने करवाई है, इमरान खान ने कहना शुरू किया ऑपोजिशन ने करवाई है। लेकिन आप क्या कहेंगे इसके हवाले से, किसने करवाई थी? और तब बात नहीं हुई, आज बात हो रही है इसके हवाले से। मतलब कि द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री वाज इमरान खान। मेरा गिला ये रहा है इमरान खान से कि जिस इमरान खान की तरफ हम देखते थे, जिसको आइडियलाइज करते थे, जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो इंसाफ की बात करता है, उसके ज़माने में रियासत मदीना की जब बात हो रही है कि हम उस सिमत में जा रहे हैं, अगर किसी औरत के साथ ये जुल्म होगा उसको हम हाईलाइट करेंगे तो हमें तो शाबाशी मिलेगी। लेकिन हमारे साथ जो हुआ वो आपको भी पता है मोहसिन बेग साहब, और चैनल के मालिक के साथ जो हुआ वो आपको भी पता है। और आज तक लोगों को सच नहीं पता, आज तक लोग इसके ऊपर गेमें खेलते हैं, आज तक अपने वर्जन्स बनाते हैं, आज तक कंस्पिरेसी थ्योरीज निकलती हैं कि पता नहीं कैसे ये हुआ था, क्यों हुआ था, किसने कराया था। और जब ये स्टोरी ब्रेक हुई है तो इमरान खान साहब बराह रास्त आपके साथ राब्ते में थे? बिल्कुल राब्ते में थे जी। उनकी ख्वाहिश ये थी कि जो चल गया इसको रोक दें। एक्चुअली वो इससे बेनिफिट उठाना चाह रहे थे और उन्होंने उठाया। और इतना अरसा जो आपने देखा जिस तरीके से ये अपोजिशन जेलों में और नैब के पास गई है, हर शख्स मेरे ख्याल में 3-4 महीने तो नैब में गुजार के आया। और फिर उन्होंने अपने लोग जो थे, जो उनकी पार्टी के थे, जो कि रनिंग मेट थे सीएम पंजाब के लिए, जैसे अलीम खान थे, उनको भी उसी की नज़र किया। और इत्तफाक देखिए, जिस दिन अलीम खान साहब अरेस्ट हुए, मैं फिर खान साहब के पास था और खान साहब को जब एक शख्स ने, वो शख्स उस दिन आपके चैनल पे भी था, इफ्तिखार दुरानी, उसने आके बताया कि जी अलीम खान साहब अरेस्ट हो गए हैं, तो खान ने कोई ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं किया। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने आके कहा कि जी खान साहब से क्या अगर आप कहें तो हम उनको ये टिकर चलवा दें कि हमने उनको मिनिस्टरशिप से निकाल दिया है। तो मैंने उनको कहा कि आप ज्यादती कर रहे हैं, वो आपके पार्टी के बहुत ज्यादती कर रहे हैं, वो आपके पार्टी के बहुत सीनियर मेंबर हैं, हम उनके भाई को कहते हैं कि वो रिज़ाइन कर दें। ये एक बहुत ही फाशिस्ट ज़हन का शख्स है। ये मेरी अब समझ आनी शुरू हुई है कि हमने कैसे धोखा इस शख्स से खाया। मेरे पास अब सिर्फ 1 मिनट है। इतना बड़ा फ्रॉड है। एक टाइम पे आपके ताल्लुकात तो बहुत अच्छे थे ना मोहसिन बेग साहब, 1 मिनट है। एक वक्त पे आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। वो जहाज की तस्वीर है जिसमें एक तरफ खान साहब बैठे हुए, एक तरफ आप बैठे हुए, पीछे कुछ जुल्फी बुखारी, ओन चौधरी, ये तमाम लोग खड़े। असल फिर मामला खराब कहाँ से हुआ आपका? 30 सेकंड्स है, क्विकली जरा बता दें किस इशू पे खराब हुआ। मेरा एहतशाम इनसे कोई ज़ाती मसला नहीं है। ये जो भी उल फूल है, शुक्र है अल्लाह ताला का, मेरे पे कोई फाइनेंशियल करप्शन का इल्ज़ाम आज तक 34 साल में नहीं लगा सका। सबको मेरी फाइनेंशियल हैसियत पता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये शख्स, मैं इससे इख्तलाफ कर रहा था, इन्होंने मीर शकील को जेल में डाला, फलाने को जेल में डाला, ये उस वक्त ये प्लान बना रहे थे, मैं इस चीज़ के खिलाफ था। तो पीटीआई वालों से मेरी गुजारिश है, ज़रा तसल्ली से ये सब कुछ सुनिएगा, क्योंकि आपके पास हौसला नहीं है कुछ भी सुनने का। तो कैसे इमरान खान ने एक औरत को इस्तेमाल करके अपने सारे काम निकलवाए, कैसे अपोजिशन पर केस बनाए, जो आज भी खड़े होकर अपोजिशन को चोर चोर और करप्ट कहते हैं, ये खुद क्या हैं? खुद ये एक औरत का इस्तेमाल करते हैं और फिर तोसीह देते हैं दूसरे लोगों को और उनको लगाए रखते हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने अपने पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ इसी चेयरमैन नैब को इस्तेमाल किया था। इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।